بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں کوشش کروں گا کہ 12 منٹ جیسے بتایا گیا ہے اس میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت مبارک کہ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ تو اللہ کے گھر میں آنا یعنی اللہ تعالیٰ میزبان ہے، تو وہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور دوسرا، جس ہستی کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہر نماز کے بعد درود پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرور کائنات کے بادشاہ، تو ان کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے، یہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا فیض ہے کہ یہاں پہ جتنے مہمان آئے، تو آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ دوسرا، جو انجمن نے اور نوجوانوں نے جس طرح سے محنت کی، 8-10 دن سے دن رات کوشش کر کے اس میں حصہ ڈالا، دراصل انہوں نے اپنی عاقبت سواری کی، اتنے عظیم کام میں انہوں نے حصہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ میں اکثر اس چیز پہ سوچتا تھا کہ کیونکہ مجھے موقع ملا پڑھانے کا جاب کے ساتھ ساتھ، اور پاکستان کے علاوہ نیپال میں بھی کچھ عرصہ پڑھایا۔ نیپال میں سارے ہندو ہیں، قرآن کو نہیں جانتے لیکن انسان تو ہیں، تو ان کو پڑھاتے ہوئے میں اکثر یہ چیز سوچتا تھا کہ آقا کا تعارف رحمت للعالمین کرایا گیا، یعنی وہ ان کے لیے بھی رحمت۔ بڑے شوق سے ان کو بھی پڑھانے کی کوشش کرتا تھا، اور طرح طرح کے لوگ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے پاکستان میں بھی، مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے۔ میں اکثر یہ چیز سوچتا تھا کہ میں کس طرح ان کو میلاد کی اہمیت کا بتاؤں، کیونکہ بہت سے لوگ تو اس کو مناسب نہیں سمجھتے، کچھ لوگ نہیں مناتے، وہ ہر کسی کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ لیکن پھر میں نے غور کیا کہ ہم برتھ ڈے بھی تو مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ جی ایک شخص آیا، کیک کاٹتے ہیں، لوگ تحفے لے کے آتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک ایسی ولادت ہے جو کہ کائنات، جس کائنات کی وجہ جو شخصیت ہیں ان کے لیے ہم اکٹھے ہو گئے، تو کیا تحفہ دیا جا سکتا ہے؟ آقا تو محتاج نہیں ہے ہمارے کسی تحفے کے، نہ ہماری ایسی اوقات ہے کہ ہم ان کو کچھ دے سکیں، بلکہ وہ تو دینے والے ہیں۔ ابو القاسم کہا گیا، ان کی تعریف تو فرشتے کر رہے ہیں، ان کی تعریف تو اللہ کر رہے ہیں، تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہم کیا انہیں دے سکتے۔ لیکن ایک چیز مجھے ضرور سمجھ آئی کہ ہم اگر ان کو کوئی تحفہ نہیں دے سکتے تو اذیت ضرور دیں، اور کس طرح سے؟ جیسے آج لنگر کا اہتمام کیا گیا، جب لنگر رکھا جائے گا اور آپ نہ کھائیں، یا آپ کے سامنے پانی رکھا جائے آپ نہ کھائیں، تو شاید میزبان کی دل آزاری ہو کہ اتنے شوق سے، خلوص سے علی پور میں لوگ رات سے لگے ہوئے ہیں، لنگر تیار کر رہے ہیں، ادھر لے کے آ رہے ہیں، اور آپ نے اس کو چھوڑ دی، نہ قدری۔ تو آپ کو آپ کے اس عمل سے میزبان کی دل آزاری ہو، تو ذرا غور کریں، ہم یہی تو کر رہے ہیں۔ آقا نے کہا 2 چیزوں کو نہ چھوڑنا، ایک قرآن اور اہل بیت، اور من حیث القوم، میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا، من حیث القوم ہم نے آقا کے اس تحفے کی جتنی ناقدری کی ہے کہ وہ واحد کتاب جو ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے وہ قرآن ہے، اور وہ واحد کتاب جو بغیر سمجھے پڑھی جا رہی ہے وہ بھی قرآن ہے۔ کتنا بڑا آدمی ہے۔ مجھے اتفاق ہوا ابھی پچھلے دنوں بلتستان جانے کا، سرمک بھی گیا، فرانو بھی گیا، سکسا بھی گیا، تو اکثر، اور یہ بات صرف بلتستان کی نہیں ہے، میں قائد اعظم یونیورسٹی کی بھی آپ کو بات بتاؤں جہاں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، علم نشرہ کا ترجمہ پوچھنے تو نہیں بتا سکتے۔ اب اس سے بڑی اذیت ہم آقا کو دے نہیں سکتے کہ آقا کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اور یہ میرے اہل بیت ہیں، اس میں تو
میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو ایک زبردست انرجی آتی ہے، اور یہ چیز تو سکھ بھی کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑے سکھ اسکالر نے کہا، ان کی ویڈیو بھی موجود ہے، کہ جب علی کا نام لیتے ہیں تو جسم میں طاقت ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ کیا ہم علی کے رستے پہ چل رہے ہیں؟ آپ کو تو بچپن سے ماں کی گود سے یہ نعمت ملی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں جس گھر میں پیدا ہوا، ہمیں اس طرح سے نہیں بتایا گیا کہ علی کا کیا مقام۔ میں جس اسکول میں گیا، 12 سال تعلیم حاصل کی، مجھے نہیں پتہ لگا کہ خندق کسی نے کھول کے نہیں بتائی، نئے سلیبس میں موجود ہے، یہ ظلم ہے اتنا بڑا۔ لیکن مجھے نہیں پتہ چلا کہ خندق، وہ تو بعد میں جا کے پتہ چلا کہ خندق کی جنگ کیسے، خندق کی کورس میں کیا ہوتا ہے کہ خندق کی جنگ ہوئی، خندق کھودی گئی اور مسلمان جیت گئے۔ مولا علی کا ذکر ہی نہیں کہیں ہوتا کہ 3 دفعہ بلایا گیا، کوئی نہیں ہوتا، یہ کسی کتاب میں نہیں ہوتا۔ آپ تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کو ماں کی گود سے علی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا قرآن کو پکڑا؟ کیا اہل بیت کا صرف نعرہ لگانے سے بات ہوگی؟ یا میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اب بوا فقیر کی تصویر ہر گھر میں ہوگی، تو کیا مرشد کا حق ادا ہو گیا ان کی تصویر لگانے سے؟ کیا وہ خوش ہو گئے کہ آپ نے اپنی ہر گھر میں ان کی تصویر لگا دی؟ اور وہ جو پیغام دیتے ہوئے چلے گئے، ان کو اپنے لیے کیا چاہیے؟ جو پیغام دیتے ہوئے چلے گئے کہ وضو پہ رہنا ہے، توبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، ذکر کرنا ہے، تعلیم پہ اتنا فوکس کیا کہ پڑھیں، بلکہ کچھ ایسی تقریریں موجود ہیں کہ آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں اگر آپ کی تعلیم پہ فرق ہے۔ تو آپ کسی بھی لیول پہ دیکھ لیں، کیا مرشد کی بات مانی جاتی ہے؟ یہ میرے خیال سے ایک ان کی آقا کا میلاد تو ہے، لیکن ہمیں یہاں سے لے کے کیا جانا ہے؟ چند سوال ہم سب کے ذہنوں میں ہونے چاہیے کہ آقا نے کہا میرا معجزہ ہے، اسی کتاب کو بغیر سمجھے پڑھو۔ ڈاکٹر بننا ہے پاکستان میں تو یا اردو میں پڑھایا جاتا ہے یا انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے، وکیل بننا ہے یا اردو میں پڑھایا جاتا ہے یا انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے، پی ایم اے کارکن میں فوجی بناتے ہیں یا اردو میں بتاتے ہیں انگریزی میں بتاتے ہیں، ان کو آپ فارسی میں بتا دیں، چائنیز میں بتا دیں، تو وہ تو فوجی بھی نہیں بن سکے گا، وہ ڈاکٹر بھی نہیں بن سکے گا۔ تو جو انسان بننے کے لیے چیزیں ہیں، وہ کتاب کو ہم، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اذیت میں ضرور شامل حال ہیں ہم سب، اور جن کو یہ معرفت ہے، جو تصوف سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری تو زیادہ بڑی ہے، کیونکہ وہ فقیر نے یہ تو نہیں کہا کہ بلتستان کے لوگوں کو باوضو رہنا ہے، انہیں یہ تو نہیں کہا کہ سکردو کے لوگوں کو باوضو رہنا ہے، ان کے دسترخوان پہ تو کوئی بھی آیا ہے، انہوں نے تو ایک ہی بات کی، کیونکہ اب رسالت کا سلسلہ بند ہے تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے ذریعے وہ نظام تو چلے گا جس نے اچھائی اور برائی کا فرق بتانا ہے۔ اور میں اس میں کوئی شک نہیں رکھتا، مطلب یہ بالکل میرے لیے ایک واضح حقیقت کی طرح سے ہے کہ اس محفل میں بھی بہت فقیر کا تصرف شامل ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ تو جس طرح سے ہم مرشد کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے ہم آقا کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے ہم مولا علی علیہ السلام کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے 2 اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا وہ امتحان میں نقل کر دیں۔ میں 2-3 دن تک اتنا پریشان ہوا کہ یہ تو ہر نماز کے بعد مولا کا نام لیتے ہیں، مولا کے وسیلے سے چیزیں مانتے ہیں، باب العلم کے ماننے والے، اور نقل کرنے اور اس کو غلط نہیں سمجھتے۔ تو یہ چند سوالات ہیں جو میں چاہوں گا کہ ہم سب اس پہ غور کریں کہ ہم نے کیا کیا اس معجزے کے ساتھ۔ ہم قرآن کو کب اٹھاتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے۔ ہم قرآن کو کب اٹھاتے ہیں؟ جب ایک لڑکی کی شادی کرنی ہوتی ہے، اس کو اوپر رکھتے ہیں اور لڑکی گزرتی ہے۔ ہم قرآن کو کب اٹھاتے ہیں؟ جب عدالت نے چھوٹی گواہی دی۔ 3-3 ہزار پنڈی میں آپ چلے جائیں، المیہ کی بات ہے، لوگ 3,000 روپے لے کے چھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں کہ ہاں جی ہاں واردات ہوئی تھی، ہاں میں پڑھا۔ اس سے بڑی بے توقیری، بے قدری آقا کے معجزے کی نہیں ہو سکتی۔ تو
تو ان سوالوں کے ساتھ اگر ہم جائیں گے تو دیکھیں پورے پاکستان کو تو شاید نہ بدلا، کم از کم اپنے آپ کو تو بدلا جا سکتا ہے۔ میں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ 31 سال کی عمر میں پڑھا، اور یہ بات مجھے میرے امریکہ میں ایک دوست نے کہی کہ قرآن کو روز ایک ایک رکوع پڑھتے ہو کبھی سمجھ ہی نہیں آئی، اس کو پڑھو نا جیسی باقی کتاب پڑھتے ہیں ایک ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر، سمجھ تو ہے کیا میسج۔ اور میرے جس دوست نے مجھے بتایا، مجھے 10 سال بعد پتہ چلا کہ وہ ابدال باد تصرف، اور بوا نے بھی بتایا مجھے، اس وقت امریکہ میں رہتے تھے۔ اور اس دوست کو کس نے بتایا؟ آپ حیران ہو کے سن کے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک یہودی ٹیچر نے، لیکن سچا آدمی نا، اس نے یہ کہا کہ اس کتاب کو چھوڑ کے نا تم لوگ فقیر بنے ہو، بھکاری بنے ہو، قرآن کو پڑھنے والا بادشاہ ہوگا، اس سے فقیر نہیں ہوگا۔ اور جو لفظ اس نے استعمال کیے، اس نے کہا تم لوگ ذلیل اسی لیے ہو کہ اس کتاب کو چھوڑو، اس کی صرف عربی پڑھتے ہو، نہ مطلب سمجھ آتا ہے نہ پیغام سمجھ میں آتا ہے۔ اور میں اپنی بھائی کی بات نہیں کروں، میں آپ کو اپنی گھر کی بات کروں، بچپن سے میں آپ کو ہمارے گھر میں اس طرح سے ہوتا تھا، تو میں اپنی بات کروں، کوئی سویٹر مانگنے آ گیا تو الماری میں دیکھتے تھے کون سی پرانی سویٹر، کوئی جوتے مانگنے کے لیے آ گئے تو دیکھتے تھے کون سے جوتے اب مجھے پورے نہیں آتے یا کون سے جوتے پھٹ گئے، اور اسی طرح سے چلتا رہا سسٹم۔ جب امریکہ میں جا کے کور ٹو کور ایک ہفتے کے اندر صبح شام لگا کے پڑھا، اور جب وہ ایک آیت پڑھی کہ تم ہرگز کامیاب نہیں ہوگے، تنفقوا ما تحبون، جس سے تمہیں محبت ہے، تو میں سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ 31 سال تو بالکل الٹا چلے، کیونکہ خرچ کرنا تھا جس سے محبت نہیں۔ اور ہم نے کیا خرچ کیا؟ کم از کم میں نے کیا خرچ کیا؟ جو چیز پرانی ہے، جس میں کوئی نقص ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، من حیث القوم 24 کروڑ کا ملک ہے، 24 کروڑ کے ملک میں 3 کروڑ افراد، 3 کروڑ گھرانے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً ایک گھر میں 6 افراد ہوتے ہیں۔ 3 کروڑ گھروں میں سے، کیونکہ 94% مسلمان ہیں، ہر گھر میں قرآن ہے، اور ان 3 کروڑ گھروں میں سے جو قرآن ہے، اس کی یا تو رمضان میں عربی پڑھیں گے یا ویسے ایک رکوع پڑھیں گے، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس کتاب نے آسمان پہ لے کے جانا ہے۔ تو میرے خیال سے میلاد کی اس محفل میں ہم سب کو یہ سوال لے کے جانا ہے کہ کیا ہم آقا سے وفادار ہیں؟ کیا وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو ہم تیرے، اب وفا کا کیا مطلب ہے؟ ایک فوجی کیسے وفا کرتا ہے؟ اپنی جان دے دیتا ہے ملک کے لیے، اس کی جان قیمتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ملک زیادہ قیمتی ہے، تو اس نے وفا کیسے کی؟ اس نے دشمن سے لڑتے ہوئے جان دی۔ ایک خاوند نے اپنی بیوی سے کیسے وفا کی کہ اس نے کوئی بھی ایسا تعلق کسی اور کے ساتھ نہیں رکھا جو بیوی کے ساتھ۔ ایک بیوی نے کیسے وفا کی کہ اس نے پوری ایمانداری کے ساتھ اس کا گھر چلایا۔ تو پھر آقا سے وفا کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ سوال پہ غور ضرور کرنا ہے کہ کیا آقا کا آپ نام آئے چوم لیں تو بات بن جائے گی؟ کیا اپنے گھر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فریم لگا لیں تو بات بن جائے گی؟ کیا مولا علی کا نعرہ لگا لیں تو بات بن جائے گی؟ کیا وہ فقیر کی تصویر گھر پہ لگا لیں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ تو ان سوالات کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے محاسبہ کرنا۔ میں آخر میں آپ کو 3 مختلف لوگوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا، ایک نظم ہے وہ، اس پہ میں کام کرتا ہوں، بس آخری 2 منٹ میں لیتا ہوں۔ ایک کتاب لکھی گئی تھی 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل، یعنی دنیا کے 100 سب سے زیادہ انفلوئنشل لوگ کون سے ہیں۔ لکھنے والا ایک کرسچن تھا، اس کا نام تھا مائیکل ہارٹ۔ آپ اگر ابھی بھی گوگل کریں 100 موسٹ انفلوئنشل لوگ تو وہ آ جائے گی کتاب، لیکن میں وہ کیسے کو دے بھی دوں گا، وہ آپ کے گروپس میں بھی وہ دے دیں گے۔ وہ کرسچن بندہ ہے، اس نے کتاب یہ لکھی کہ دنیا میں 100 کون سے لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئی اچھی طرح۔ اس میں آئنسٹائن کا نام بھی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ کا نام بھی ہے، اس میں جس خاتون نے پینسلین کا ٹیکہ ایجاد کیا اس کا نام بھی ہے، یعنی جس نے دنیا کو کچھ دیا۔
اور پہلا نام اس میں سرور کائنات سید الکونین صاحب التاج والمعراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد و آل محمد بلندر صلوات اور اس کرسچن بندے نے یہ لکھا کہ میں نے مذہبی اعتبار سے نہیں ان کا نام لکھا، میں نے اس لیے نام نہیں لکھا کہ مسلمانوں کے رسول ہیں، میں نے اس لیے ان کا نام لکھا کیونکہ ان کی ہستی سے انسانیت کو جتنا فائدہ ہوا ہے اور پوری کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس نے انسانیت کو اتنا بدلا ہو، اس وجہ پہ ایک کرسچن لکھا ہے۔ دوسری مثال میں آپ کو بتاؤں، ایک ہندو پنڈت ہے برہمن، انہوں نے کتاب لکھی، اب وہ اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اور وہ برہمن نے لکھی کتاب، اس کا نام ہے کلکی افطار۔ اگر آپ گوگل پہ KALKI کلکی لکھیں گے، اوتار لکھیں گے تو وہ آ جائے گا، اور وہ بھی میں وہ کیسے کو دے دوں اگر آپ پڑھنا چاہیں۔ اس کی اردو ٹرانسلیشن ہوئی، وہ سنسکرت میں لکھی ہوئی کتاب، اور اس برہمن نے یہ لکھا کہ جو کلکی، یعنی کلکی کہتے ہیں آخری، کلکی یا کلکی، جو آخری رسول اوتار یعنی بھیجا جو جاتا ہے، تو جو آخری رسول ہوں گے ان کے والد کا نام وشنو بھگت ہو اور ماں کا نام شومتی ہو۔ بہت ساری چیزیں کہتے ہیں۔ وشنو ہندو مذہب میں خدا کو کہتے ہیں، بھگت غلام کو کہتے ہیں، وہ عبداللہ کا یہی مطلب کہ اللہ کا مطلب۔ شومتی کا مطلب ہوتا ہے امن، پیس، تو بی بی آمنہ نام کا یہی مطلب ہے۔ اور اس نے بہت ساری اور مثالیں دے کے آخر میں اس نے کنکلوژن یہ لکھی کہ جو کلکی افطار ہے وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے، اور وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ سود سے معاشرے میں خرابیاں ہوتی ہیں اور تجارت سے فائدہ ہوتا ہے، ہندو پنڈت لکھے۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی تو المیہ ہے نا کہ پاکستان میں جب سود کو بین کیا گیا تو علماء نے مخالفت کی، جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن میں واضح لکھا ہے کہ سود کرنے والے کی جنگ ہے۔ سود پہ ایک فیصلہ آ گیا کہ سود اب بند کریں گے، اس فیصلے کے خلاف جانے والے علماء ہیں۔ اب اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا، اس سے بڑا دکھ، اس سے کیوں میں نے شروع میں کہا کہ ہم آقا کو اذیت ضرور دے رہے ہیں۔ میں ناصر خان جنہوں نے طائف کے بازاروں میں ہمارے پتھر کھائے، ان کو اذیت دینے میں ہمارا رول ضرور۔ تو اس ہندو بندے نے لکھا کہ سود جو ہے وہ برائی پھیلانا۔ تیسری جو میں آپ کو مثال دوں گا، میں نے ایک آپ کو مثال دی کرسچن کی، دوسری آپ کو مثال دی ہندو کی، تیسری ایک یہودی خاتون ہے لیسلی ہیزلٹن ان کا نام ہے، یہ بھی اگر آپ گوگل کریں گے، مولا علی کی شان میں اس نے جو کتاب لکھی اس میں ساری مسلمانوں کی حدیثیں دیکھی۔ اس خاتون نے کیا یہ کہ وہ قرآن کو اور حدیث کی کتابوں کو لے کے 4 مہینے کے لیے کمرے میں بند ہو گئی اور پڑھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے 2 کتابیں لکھی، ایک لکھی ہے دا فرسٹ مسلم، اور وہ لکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اس نے لکھی ہے کہ جو ڈیوائڈ آیا آقا کے جانے کے بعد کیا کیا معاملات ہوئے، وہ ساری اس نے لکھی۔ وہ یہودی خاتون ہے، اپنی کتاب کے بعد سلسلے میں اس کو لوگ جگہ جگہ بلاتے ہیں تو وہ جاتی ہے وہاں پہ۔ ایک دفعہ مسلمانوں نے امریکہ میں اس کو کہیں پہ بلایا کہ آقا کے بارے میں بات کریں، اس کو 15 منٹ دیے تھے، اس نے 45 منٹ بات کر دی، اور ایسا بھی نہیں تھا، آج تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں میں نے شاید آپ کے 2 منٹ زیادہ لے لی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ 10 اور مقرر تھے، وہ اکیلی تھی، گئی ہے مسلمانوں کی یونیورسٹی میں، بلانے والے مسلمان ہیں، اس کو بلایا، اس نے تقریر کی، اس کے بعد اس سے گلہ کیا جی آپ نے 45 منٹ لے لیے۔ اس نے کہا جی میں معذرت چاہتی ہوں لیکن یہ ہستی ایسی کہ میں رک نہیں سکتا، یہودی خاتون، اور جس کمال سے، جس عشق سے اس نے آقا کا نام اتنے ادب سے لیا اور آقا کی زندگی کے بارے میں لکھا، تو یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جو ایک کرسچن، ایک ہندو اور ایک جیو خاتون، وہ ان کے بارے میں لکھ رہی ہے۔ آخر میں جو میں آپ کو نظم پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، وہ نظم جو ہے وہ انڈیا کے صدر تھے، ان کا نام تھا شنکر دیال شرما،
اور شنکر دیال شرما جو ہے وہ ہندو تھے اور انڈیا کے پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے ایک نظم لکھی ہے. وہ نظم میں سمجھتا ہوں میں نے تو اپنے کمرے میں وہ نظم لکھ کے لگائی ہے، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی وہ دیتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ وہ نظم ہے. میں آپ کو اس کے چند جو تھوڑے سے اشعار ہیں میں آپ کو پڑھ کر سناؤں. یہ 1992 میں انڈیا کے پریزیڈنٹ رہے، تو انہوں نے نظم یہ لکھی: امن کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا. سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا. زندوں کا دستور تھی، مردوں کا منشور بنا دیا. جو علم کی کتاب تھی، لا علموں کے ہاتھ تھما دیا. تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا. مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کی بخشش پہ لگا دیا. اے مسلمانوں، یہ تم نے کیا. آپ سب کو بہت شکریہ.